الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي موضع آخر: لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ایمانی بھائیوں، پچھلے جمعے کو قربانی کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ قربانی کرنا کیا صرف امت محمدیہ کے اوپر واجب اور فرض ہے یا پچھلی امتوں پر بھی قربانی رہی ہے. تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ گئی، اور قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، کس کی یاد میں کرتے ہیں. اس سلسلے میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، کیونکہ ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. ان کی یاد میں اور ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی ہر سال لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں لوگ جو ہے قربانی دیتے ہیں. اور ایک قربانی، ایک جانور کو ذبح کرنا، یہ پورے سال ہماری ضمیر کو زندہ رکھتا ہے، ہمارے ایمان کو تازہ رکھتا ہے اور ہمارے ایمان کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتا. کیونکہ اسلام کیا مانتا ہے؟ قربانی مانتا ہے. ایک قربانی وہ ہے جو ہم 10 ذی الحجہ کو، جو جمعرات کو آنے والی ہے، اسی جمعرات کو 29 جون کو، تو ایک قربانی وہ ہے جو اس جمعرات کے دن ادا کریں گے سارے کے سارے لوگ. اور ایک قربانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر سال کے ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ مانگتا ہے، وہ ہے نفس کی قربانی. یعنی دل میں جو آ رہا ہے اس کام کو نہ کرنا، رب جو کہہ رہا ہے اس کام کو کرنا، اس بات کی اللہ قربانی ہر وقت آپ سے مانگتے ہیں. بہرحال تو یہ قربانی کس کی یاد میں منائی جا رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر کے آخر تک ساری کی ساری زندگی قربانی میں لگی. کیونکہ اللہ نے ایسے ہی خلیل اللہ کا لقب نہیں دیا. خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست. اب دوست کی دوستی نبھانا بہت بڑی بات ہوتی. اب اللہ نے ان کو دوستی کا لقب دیا تو اللہ کے ساتھ دوستی نبھانا یعنی کہ مجاہدہ، قربانیاں، آزمائشیں، یہ ساری چیزیں آئی. تو ابراہیم علیہ السلام پر کئی آزمائش آئی. سب سے پہلے آزمائش ان کی یہ تھی، جس کو پچھلے جمعے عرض کیا میں، کہ اللہ نے ان کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ خود ان کے والد مورتیاں بناتے اور ان کو بیچا کرتے اور ان کی پوجا کیا کرتے. اب ایسے چلو اگر دیندار گھرانے میں پیدا ہوتے تو دین کی بات کو پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا آسان ہو جاتا. لیکن کفر اور شرک کے گھر کے اندر پیدا ہوئے تو وہاں سے دین کی بات کو پھیلانا بہت مشکل ہو گیا. صرف ایک اللہ کہنے والے حضرت ابراہیم ہے. سارا کا سارا گاؤں اور سارا کا سارا شہر کفر اور بت پرستی کے اندر مبتلا. ایک آزمائش ہے. دوسری آزمائش یہ کہ آگ میں ڈالے گئے. جلتی ہوئی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گاؤں والوں نے مل کر پھینکا. اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم. تو ابراہیم پر ٹھنڈی
ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری آزمائش یہ آئی کہ اب گھر سے نکالے گئے، آگ سے تو بچ گئے، چلو آگ سے بچ گئے تو معاملہ ختم نہیں۔ پھر کیا کیا، گاؤں والوں نے اور والد نے مل کر کہا کہ اب تو ہم میرے گھر میں نہیں رہ سکتا، اس گاؤں کے اندر نہیں رہ سکتا، تو گاؤں سے نکل جا۔ اب یہاں سے نکلے، اب کہاں جانا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ملک شام چلے جاؤ۔ ملک شام گئے، وہیں پر رہے کئی سالوں تک۔ اس کے بعد بھی جو ہے اولاد تو نہیں تھی، امید تھی کہ اولاد ہو جاتی تو میرے دین کے کاموں میں میری مدد کرتی، اولاد نہیں ہے۔ کئی سالوں کے بعد 86 سال کی عمر میں اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اب اولاد ہو گئی، اب چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ۔ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اب ملک شام کو بھی چھوڑنا ہے۔ ملک شام جو ہے اچھا علاقہ تھا جہاں پر سکون سے رہ سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا، جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس سرزمین ملک شام کو بھی چھوڑ دو، اور کہاں جانا ہے تمہیں بس چلتے چلے جاؤ، ہم بتائیں گے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ اب یہ جا رہے ہیں، چلتے گئے، پوچھتے رہے کہ جبرائیل یہاں رک جاؤ، کہا نہیں رکنا ہے، چلتے چلیے۔ پھر آگے پوچھے یہاں رکنا ہے، کہا نہیں، جہاں رکنا ہوگا وہاں بتا دوں گا۔ جب ریگستان آ گیا، وادی آ گئی، پہاڑ آ گئے، جہاں پر درخت کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں پر پانی کا قطرہ نہیں ہے، ایسی جگہ میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ اب ابراہیم سے کہہ دو یہاں پر رکے، لیکن تمہیں نہیں رکنا ہے بلکہ بیوی اور بچے کو چھوڑنا ہے اور تمہیں آگے نکلنا ہے۔ پھر اور ایک امتحان، یہ چوتھا امتحان، کیا بیوی بچوں کو چھوڑنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو ہمارے بھائی جو سعودی وغیرہ جاتے ہیں، دبئی قطر جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، بزنس کے لیے، ان سے پوچھ کر دیکھیں، ماں باپ کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، چھوڑ کر جب 1 سال یا 6 مہینے کے لیے جاتے ہیں تو دل پر آرے چڑھ جاتے ہیں، اس کی تکلیف اس کو معلوم ہوتی۔ بہرحال تو اب یہاں پر حکم آیا، وہ بھی چھوڑنا کیسے؟ ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے، ماں باپ کے سہارے چھوڑ کر جاتے، رشتے دار کے سہارے چھوڑ کر جاتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو، اسماعیل کو، جس کو کئی دعاؤں کے بعد، کئی تمناؤں کے بعد اللہ نے 86 سال کی عمر میں عطا فرمایا، اور حضرت حاجرہ جو نیک و صالح خاتون آپ کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں کو کہہ رہے کہ یہی چھوڑ دو اور آپ آگے نکلیں۔ بچے کو گود میں لیے ہوئے تھے، اسماعیل کو حضرت حاجرہ کو دے دیے، ایک کھجور کی تھیلی پکڑا دی اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا وہ دے دیا، اور دینے کے بعد آگے چلنے لگے۔ اب حضرت حاجرہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اکیلے یہاں پر کیسے زندہ رہیں گے؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے یا آپ کا فیصلہ ہے؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو فوراً کہہ دیا کہ جو رب تمہیں آتش نمرود کے اندر، نمرود نے جب آگ جلا کر آپ کو ڈالا تھا، اس آگ کے اندر وہ اللہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، تو وہی رب میری اور میرے بچے کی اس ریگستان کے اندر حفاظت کرے گا۔ بہرحال چھوڑ دیے، آگے چلے گئے۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، جب بیوی اور بچہ دونوں نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس وقت ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اور اس دعا کے اندر کیا کہا؟ یہ کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے بیوی اور بچے کو تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ یہ لوگ نماز قائم کرے، تیرا ذکر بیان کرے، تیری تسبیح بیان کرے۔ یا اللہ، سارے لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے۔ تو اس بات سے علماء کرام نے اور بزرگان دین نے یہ بات پیش کی ہے، یہ بات عرض کی کہ مستقبل کے لیے، آنے والے
وقت کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرے بچے کو نیک اور صالح بنا، نمازی بنا، ماں باپ کی فرمان برداری کرنے والا بنا، یہ دعا پہلے سے ماننا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مانی۔ کیسے اللہ نے دعا قبول کر لی کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہنے والا انسان ہو، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ میں مکے کو دیکھوں، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا بھی دیدار کرو، ہر ایک کا دل یہ چاہتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی۔ کیوں؟ حالانکہ وہاں کوئی ایسی چمک دمک نہیں ہے، وہاں کوئی نہریں اور بڑے بڑے جو ہے گارڈن پارک ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن ان سے کئی ہزار اور کروڑوں بہتر ایک اللہ نے وہاں پر کعبۃ اللہ میں کشش رکھی ہے کہ دنیا کی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، انسان اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا، 2 مرتبہ دیکھ لیتا، 3 مرتبہ دیکھ لیتا، 4تھی مرتبہ کہتا کہ اس کو تو 3 بار دیکھ چکا ہوں، اب کیا دیکھنا اس کو تو 10 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اب کیا دیکھنا۔ لیکن کعبۃ اللہ کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، وہاں پر ایسی برکتیں اور اللہ کی ایسی رحمتیں اترتی ہیں کہ انسان یہاں سے نہیں بلکہ وہاں پر جانے کے بعد اپنے روم پر آتا، کھانا وغیرہ جو بھی ناشتہ کر لیتا، پھر بعد میں دوبارہ کعبۃ اللہ حرم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا الگ ہی مزہ، دل نہیں بھرتا۔ روم میں آ کر آدھا گھنٹہ آرام کر لیے یا کھانے کے وقت تک کھا لیے، پھر جو حرم میں جا رہے ہیں تو جیسے ہی کعبۃ اللہ کو نظر پڑتی اور ایک کشش یہ اللہ نے کشش وہاں پر رکھی۔ بہرحال تو یہ کس کی دعا کا نتیجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بہرحال تو اب ابراہیم علیہ السلام پر یہ 4تھی آزمائش کہ بیوی بچوں کو ایسے ریگستان میں چھوڑا جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، انسان تو دور کی بات جانور بھی وہاں پر نظر نہیں آ رہے، چھوڑ دی وہاں پر۔ اب بچہ بل بلا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بل بلا رہے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ اب ماں کے چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، کیونکہ جب تک کھجوریں تھی کھاتی رہی حضرت ہاجرہ، اور جب کھجور ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا تو اب پریشان ہو گئی کہ اب دودھ بھی سوکھ گیا میری چھاتیوں کا، اب بچے کو بھوک لگی ہے، اس کا حلق بھی سوکھ رہا ہے، میرا بھی حلق سوکھ رہا ہے، کیسے اس کا پیٹ بھرو، کیسے اس کا پیٹ بھرو؟ تو پانی کی تلاش میں دوڑ رہی، صفا سے مروہ کی طرف گئی، وہاں پر دیکھا پانی کا کوئی نام نشان نہیں، لیکن ایک امید پر ہو سکتا ہے میرے دوڑنے کی وجہ سے، میرے طلب کی وجہ سے، میری کوشش کی وجہ سے اللہ کو رحم آ جائے اور کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے۔ اسی امید پر صفا سے مروہ کی طرف دوڑی اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑی، پھر صفا سے مروہ کی طرف۔ جب بچہ بیچ میں سامنے نظر آتا حضرت اسماعیل فوراً ان کو گود میں لے لیتے، پھر ان کو پیار کرتے، پھر رکھتے نیچے، پھر دوڑتے، اس طرح 7 چکر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ یہ جب 7 چکر لگائے ہیں اس کے بعد حضرت جبریل امین آئے، اور جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی پیاس کی وجہ سے ایڑی کو رگڑ رہے تھے، اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے، وہیں پر حضرت جبریل نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو وہاں پر مارا، جیسے ہی مارا وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور ایسا چشمہ جاری ہوا ہے، ایسا چشمہ جاری ہوا کہ ہزاروں سال بیت گئے، آج تک پانی سوکھنے کا نام نہیں۔ سبحان اللہ، آج تک نہ پانی سوکھا ہے، نہ پانی کا ٹیسٹ بدلا ہے، نہ پانی کا کلر بدلا، کچھ بھی نہیں۔ ویسے کہ ویسے ہزاروں ٹن پانی وہاں سے روزانہ نکالا جاتا، یا لاکھوں ٹن کہہ لیجیے، کیونکہ مدینے میں پہنچایا جاتا، اور یہاں پر حجاج کرام پانی پیتے رہتے، اور وہ پانی ایسا ہے جس کو پیٹ بھر کر پینا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا زمزم پیٹ بھر کر پیتا ہے، اور منافق آدمی کم پیتا زمزم کا پانی، پیٹ بھر بھر کر پی رہے، سروں پر ڈال رہے ہیں، اپنے جسم پر پھینک رہے پانی کو، اپنے احرام کو گیلا کر رہے، اتنا پانی خرچ ہوتا، اس کے باوجود بھی پانی کا آج تک نہ ٹیسٹ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ پانی ختم ہوا، انشاءاللہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ اور اس پانی کے اندر اللہ نے کیسی کشش رکھی۔ ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی پچھلے ہفتے، تو
پھر امریکہ والے نے پانی نکالا ہے منرلس CMD کچھ نام ہے اس کا، تو اس پانی کا ریٹ صرف ڈراپ ہے وہ، جس کی قیمت 1100 روپے ہے، اور اس پانی کے ساتھ قطرے کو 1 لیٹر پانی میں ڈال کر جو پیا جاتا، جس سے جو ہے انسان کے جسم میں انرجی رہتی ہے۔ تو بتائیے ہم جو پانی پیتے ہیں، جو بھی فلٹر پانی منرلس وغیرہ، تو اس پانی کے اندر منرل بہت کم ہوتا، کم سے کم 64 منرل ہونا ضروری ہے انسان کی جسم میں قوت آنے کے لیے۔ تو بتائیے جو ہم پانی پیتے ہیں وہ 16% اس میں منرل ہوتا، اور ریسرچ کیا گیا، سائنسوں نے ریسرچ کی زمزم کے پانی کے اوپر، تو اس میں 100 سے زیادہ منرل پائے، بغیر کوئی کچھ کیے، بغیر اس پر یہ جو ہے ریسرچ کر کے اس کے اندر کچھ اور چیزیں ایڈ کیے بغیر ہی وہ صاف پانی جو ہے 100 کے اوپر کچھ بتایا، 100 کے 111 انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر اتنے زیادہ منرل ہے۔ بہرحال تو اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ نے وہاں پر پانی کو جاری کر دیا، اب پانی وہاں سے نکل رہا ہے، اب پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا، تو حضرت حاضرہ آئی، بچے کو فوراً اٹھا لیے، اور اٹھانے کے بعد دیکھے کہ پانی نکل رہا ہے، فوراً پانی پیے، اب پانی رک نہیں رہا، تو فوراً حضرت حاضرہ نے کہا کہ زم رک جا، زمزم کا ہوتا ہے مانا ہوتا ہے رک، یعنی رک جا پانی، تو فوراً پانی وہاں پر تھم گیا، اور وہیں پر ایک کنواں بن گیا، جس کو ہزاروں سال سے لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی تمنا یہ تھی کہ میں جو ہے اپنے بیوی اور بچوں سے ملاقات کروں، لیکن اللہ کی طرف سے وہ کام نہیں تھا۔ جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اب تم ملاقات کر سکتے۔ گئے، ملاقات کیے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 یا 12 سال کی ہوئی۔ اب بچے کے ساتھ رہ رہے، ہنسی خوشی زندگی گزر ہو رہی، بسر ہو رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور ہی منظور تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک امتحان لیا۔ کیا امتحان لیے؟ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا۔ کیا خواب دکھایا گیا؟ کہ وہ دیکھ رہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ یہ خواب میں نظر آ گیا۔ ایک دن خواب آیا، دوسرے دن خواب آیا، تیسرے دن خواب آیا، تو کہا کیونکہ پیغمبروں کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا۔ ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہمیات ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں دل پر وہ رات میں بغبغاتے یا نظر آ جاتا، لیکن پیغمبروں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، 100% سچے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو خواب ہو، جب یہ بار بار یہ چیز آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے؟ پوچھے کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے اس بارے میں، جو میں خواب دیکھا ہوں اس کے بارے میں تو تیری کیا رائے ہے، میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ اب بیٹا بھی کوئی معمولی نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے میرے اور آپ آگے جا کر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان اس کام کو کریے جس کام کے کرنے کا رب ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ جب تربیت صحیح ہوتی ہے ماں باپ کی تو اولاد بھی کیا ہے ایسی فطرت دے کر پیدا ہو۔ اب یہاں پر سے جو ہے چھری لیے اور ایک ہاتھ میں جو ہے اسماعیل کو پکڑا اور جا رہے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر گئے، جبرائیل نے کہا کہ بس یہاں رک جاؤ، یہاں پر اسماعیل کو لٹا کر ان کی گردن کو کاٹ دو۔ اب زمین کی ساری مخلوقات دیکھ رہی ہے، آسمان کی ساری مخلوقات دیکھ رہی ہے، فرشتوں کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یا رب یہ کیسا ماجرا ہے کہ ایک پیغمبر جو باپ ہے اور ایک پیغمبر جو بیٹا ہے، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، یہ کیسا ماجرا ہے؟
शैतान आ गया बीच में और बहकाने लगा। पर बहुत तफसीली वाक़या है, मुख्तसर अंदाज में जो अहम बातें वो अर्ज़ कर दूँगा कि शैतान आ गया और कहने लगा कि ये ख्वाब देखने की वजह से क्या तुम बेटे को ज़बह कर दोगे? सिर्फ एक ख्वाब की वजह से क्या तुम बेटे को ज़बह कर दोगे? अगर आज हम अपने बच्चों से ये लफ्ज़ कहें, बेटे मैं तेरे को देख रहा था, ख्वाब में तेरे को क्या है मैं 50 घोड़े लगा रहा था, तो वो कहेगा कि अब्बा जान तुम्हारा बुढ़ापे की वजह से तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। क्या कहेगा बच्चा? उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब्बा तुम्हारा काम दिमाग नहीं कर रहा है सही से, इसलिए क्या है आप अपने काम को अपने पास रखो, मुझे सही से ज़िंदगी गुजारने दो। बहरहाल तो वहाँ पर क्या हो रहा है, फ़ौरन लेट गए। जैसे जगह आ गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए। लेटने के बाद क्या कहा, अब्बा जान अगर जब आप मुझे ज़बह कर रहे हैं तो ऐसा ना हो ज़बह करने के वक्त मोहब्बत और शफ़क़त आपके दिल में आ जाए और आप मुझे ज़बह ना कर सकें। इसलिए क्या कीजिए, आप मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो ताकि मेरी और आपकी नज़र मिलेगी तो फिर क्या होगा, आप मुझे ज़बह नहीं कर सकोगे मोहब्बत की वजह से। तो कहा कि ठीक है, आंखों पर पट्टी बांध दी गई और छुरी है, चलाने जा रहे, छुरी चला रहे, लेकिन छुरी नहीं चलती, छुरी नहीं चलती। गुस्से में आ गए और तेज़ी से चला रहे, और जब तेज़ी से चलाने लगे और कहा कि छुरी चलती क्यों नहीं है, तो फ़ौरन छुरी की तरफ अंदर से आवाज़ आई कि तू चलाना चाहता है लेकिन ऊपर वाला नहीं चलाना चाहता, तो मैं तेरी सुनूं या तेरे रब की सुनूं। जब तीसरी मरतबा छुरी को चलाने गए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेकर आए और फ़ौरन इस्माइल को वहाँ से खींचा और दुम्बे को नीचे रख दिया और दुम्बे के ऊपर छुरी चल गई। जैसे दुम्बे पर छुरी चली और तो देखा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चा कहाँ पर है, देखा तो बच्चा बाजू में खड़ा है, हंस रहा है, और छुरी किस पर चली, दुम्बे पर। कहा कि अब कुर्बानी दुम्बे की होगी, बच्चे की कुर्बानी नहीं होगी। अगर वो हुक्म उस वक्त नाफिज हो जाता तो आज उम्मत कब की कब बिखर चुकी होती और इतनी नस्ल आगे ना बढ़ती। बहरहाल तो ये कुर्बानी हो गई दुम्बे की। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आ गया कि हर मुसलमान पर, हर आक़िल बालिग मर्द औरत पर क्या है, कुर्बानी करना वाजिब है। अब कुर्बानी किसकी की जाएगी, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, एक दो बातें बता देता हूँ। कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी ऐसे शख्स पर वाजिब है जिसके पास 12.5 तोला चांदी का जो रेट होता है, तकरीबन 39,000 रुपये कुछ होता है, 750 रुपये तोला चांदी चल रही है। तो इसको आप जो है 12.5 तोला चांदी जो है ज़रब दें तो रेट निकलेगा 39,000 कुछ निकलेगा। तो 39,000 का हिसाब पकड़ लें। अगर 39,000 रुपये हमारे पास किसी भी शक्ल में, चाहे सोने चांदी, अगर सोना ही 1 तोला किसी के पास है तो कुर्बानी इस पर वाजिब है, क्योंकि 58 या 59 तो सोना चल रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे 1 तोला सोना अगर किसी के पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और कुर्बानी के लिए 39,000 रुपये किस तरह होना, चाहे कैश की शक्ल में हो, नकद कैश हो, बैंक में पड़ा हो या अपने पास हो या किसी में डाले हुआ, और दूसरा सोना हो या चांदी हो या ज़रूरत से ज़्यादा सामान घर के अंदर जो साल भर भी यूज़ में नहीं आता, ऐसा अगर कोई सामान है उसको भी इस निसाब के अंदर शामिल किया जाएगा। फिर कीमत लगाई जाएगी कि इसकी कीमत 39,000 तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही है तो फिर कुर्बानी करना वाजिब है। और एक गलत फहमी जो हमारे ज़हन में बैठी है कि अगर घर का कोई एक फ़र्द कुर्बानी कर लेता है तो घर के सारे लोग समझते हैं कि हम पर से कुर्बानी का फरीज़ा अदा हो गया है। ऐसी बात नहीं है। जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उसको अलग अलग से कुर्बानी करना पड़ेगा। घर के अंदर 5 लोग रहते हैं, वालिद वालिदैन 3 भाई हैं, 5 लोग हैं। अब कुर्बानी करना है तो वालिद साहब पर अलग से वाजिब होगी अगर उनके पास इतना पैसा है, और वालिदा के ऊपर अगर उनके पास सोना चांदी वगैरह है तो उसको बेच कर भी उन पर कुर्बानी करना वाजिब है। अब 3 भाई हैं या बहन वगैरह है तो उन पर भी देखा जाएगा किसके पास इतनी रकम है,
جس کے جو نصاب تک پہنچ جاتا ہوں 39,000 تک، تو پھر اس پر الگ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کے لیے بہتر ہے کہ اچھے سے اچھے جانور کا انتخاب کریں۔ جانوروں میں بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ اور گائے، بیل، بھینسا، اونٹ، ان سب کی قربانی کر سکتے، ان کے علاوہ کسی کی قربانی نہیں کر سکتے۔ قربانی کے لیے اچھے جانور کا انتخاب کریں، اور کوئی عیب اگر جانور میں نظر آتا ہے تو فوراً علماء کرام سے رابطہ کرے، کانٹیکٹ کرے اور بات کر لیں کہ اس طرح کا جانور ہے تو ہم اس کو قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ بکرا بکری ہے تو اس کے لیے پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوگا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر بیل گائے ہے تو گائے اور بیل کا مسئلہ اور اونٹ کا مسئلہ وہی ہے کہ پورے 2 سال کے ہونا، 2 سال سے 1 دن بھی کم کے ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر جانور میں کوئی عیب ہے، دانت ٹوٹے ہوئے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کے باریک مسئلے ہوتے ہیں تو اس کو فون لگا کر کے یا قریبی علماء کرام سے رابطہ کر کے ان مسئلے کو پوچھ لیا جائے۔ اور قربانی خوش دلی سے کرے، گوشت سمجھ کر نہ کریں، گوشت کھانے کی نیت سے نہ کریں بلکہ ثواب کی نیت سے کریں۔ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اس ایک ایک بال کے عوض اللہ نیکی عطا فرمائیں گے، اور جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ان فضائل کو ذہن میں رکھ کر قربانی کریں، صرف گوشت کے اوپر ہماری نظر نہ ہو، وہ تو اللہ نے ویسے بھی کھلانے والے ہیں، اس لیے اس کے اوپر نظر نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، اس نیت سے قربانی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔